ایک ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جوبن پر ہے. بہت کوشش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے، ناجائز حکمرانوں کی طرف سے کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے. جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے. ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے. اس سے جان چھوٹ جائے، قوم شفایاب ہو جائے گی. مجھے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں، تو میں نے کہا آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، بھرپور طور پر ہوگا. حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ. اور عوامی قوت سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے. لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے، ووٹ چوری کیا ہے. کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا. اور قوم کا جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی. آپ خود اندازہ لگائیں. پرسوں ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ یا ہمارا سالانہ شرح نمو 0.4 پہ پہنچ گیا ہے. اب جہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک اس قدر معاشی انحطاط کا شکار ہوا ہے، جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کی دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران، یہ بھی ریاست کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. جس طرح کہ سوویت یونین بنا، ایسے وقت میں وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، وہ اس طرح کی ناجائز اور نااہل حکمران کی پشتیبانی کرتے نظر آئے ہیں اور پھر کہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ ریاست کی بقا کا فرض نہیں ادا کر رہے. اس طرح کی نااہل حکومت کی پشتیبانی کرنے سے وہ شاید ہم ان کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ پھر آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں. ہم ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ہم کسی کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پھر عوام کو بھی، فوج کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی
ایک پیج پر لڑنا چاہیے. یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ذمہ داریوں سے انحراف کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. دنیا کی سیاست اب تبدیل ہوگی. اب ایک ٹرمپ تو چلا گیا، اب ہم نے پاکستان کے ٹرمپ کو بھی اسی طرح ہٹانا ہے. اب ایک انڈیا کا ٹرمپ رہ جائے گا، وہ انڈیا کے عوام جانے. یہ ایک کیٹیگری کے لوگ. تو اس اعتبار سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قوم کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اور پشاور کے لوگ، ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے؟ پشاور کے لوگ تو یہ کیا چیز ہے، پی آر ٹی کو دیکھ کر ملک کے نقشہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دھکوں سے بسیں چل رہی ہیں. اس سے زیادہ گواہی اور کیا دے سکتے ہیں؟ پشاور کے لوگ سب سے زیادہ گواہ ہیں اس حکمرانوں کے نااہلی کی. ہم ہر ایک طبقے کی زبان ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ فرض جاری و ساری رہے گا. اور سیاسی لحاظ سے بھی ہمیں نظام میں تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ آئے روز اس طریقے سے دھاندلیاں کر کے اور الیکشن کو اپنی مرضی سے مروڑ کر اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے کا سبب ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ ہم ملک کی معیشت کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے ایکشن پلان بنائیں کہ جس سے آنے والے مستقبل میں معیشت کا پہیہ پیچھے کی طرف نہ آ سکے اور آگے کی طرف بڑھ سکے. یہ دو چیزیں اس وقت ہمارے مد نظر ہیں اور اس پر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. ان کو ہر وقت غیر جانبدار رہنا چاہیے. اور جب ملک ڈوب رہا ہے تو پھر ریاست کی بقا کے لیے جو اس وقت ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آج ہی ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں سنبھال لینی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. یہ ملک ڈوب رہا ہے. ایسے حکمران جو انہی کی سہارے سے آئی تو اب اپنا سہارا ختم کر دیں. آپ کیوں بچوں والے سوال کرتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ الیکشن کی وجہ سے نہیں آیا ہے، جھوٹ سے آیا ہے، جھوٹ سے آیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم بھرپور طور پر اپنی مضبوط حکمت عملی کے ساتھ قوم کی رہنمائی کرے گی اور قوم پورے خود اعتمادی کے ساتھ ایک ہو جائے گی تو یہ چند دن کے لوگ بھی نہیں ہیں.